اس دنیا میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنا منصب ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو بنا سکتا ہے، لیکن اس نے اس دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا پسند فرمایا ہے اور اس کی انعامات، اس کی نعمتیں جو ہیں ان پر پہنچنا پسند فرما دیا۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، سب صحابہ بیٹھے ہیں، کسی صحابی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو پھر آپ اور روتے ہیں۔ اب سب صحابہ خاموش ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ہے نا مزار شناس نبوت ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں، اور یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ اس پر بھی ہم کچھ کلام کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رو رہے ہیں۔ سب نے پوچھا کہ سرکار نے یہ بات کی ہے، اس پر رونے والی بات کون سی ہے؟ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تم نہیں سمجھے میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب نے اشارے میں سمجھا دیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، کائنات میں کسی اور ہستی کو یہ اختیار نہیں دیا، لیکن مجھے اختیار دیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہوں، لیکن میں نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ میں نے رب سے ملاقات کرنا پسند فرما لیا ہے۔ اس کے انعامات، اس کی نعمتیں جو ہیں ان تک پہنچنا پسند فرما لیا ہے۔ اب رونے کی بات یہ ہے کہ سرکار نے یہ جو لفظ کہے ہیں نا، اس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ اب سرکار ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اب میں نے اس جہان کو پسند فرما لیا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے ہم نے جانا ہے۔ بقیہ باتیں آپ لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت کا واقعہ، غار والا واقعہ، دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے آپ سنتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر اتنے احسان ہیں کہ جو کسی اور صحابی کے اتنے احسان نہیں ہیں۔ جملہ محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تب بھی پوری امت پر بس نہیں ہوگا، بھاری ہوگا۔ یہ اتنی شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب غار میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب کسی بات سے، قرآن کی کسی لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ حاضر و ناظر